بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو جائے تو وہ اعمال طاقت پکڑ جاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور اس میں پھر عبادت کا ذوق پڑتا ہے، یعنی اس کے روح تر و تازہ رہتی ہے، اس کا دل سکون میں رہتا ہے، اس کا دل اطمینان میں رہتا ہے۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، آج ہماری عبادات کے اندر اثر نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر فتور ہے۔ اگر نیت خالص ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ مالی ہے، جانی ہے، قولی زبانی ہے، ان ساری عبادات کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت اچھی ہوئی تو اجر پورا ملے گا، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ جتنے اس کی نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، اتنی اس کے مطابق اس کو اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مبارک تھا، اور یہ ایک مالک کے ایک بندے کے غلام تھے، اور مالک نے انہیں ایک باغ کی نگرانی کے لیے ان کو رکھ لیا کہ آپ نے اس باغ کی نگرانی کرنی ہے۔ اور اس باغ کے بارے میں لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ وہ انار کا باغ تھا، بعض میں لکھا ہے کہ آم کا باغ تھا، بہرحال ایک باغ تھا جس کے اندر فروٹ وغیرہ کا باغ تھا، چاہے وہ انار کا ہے چاہے وہ آم کا ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 3 سال کے بعد ان کا آقا جن کے وہ غلام تھے وہ آیا، تو باغ کے پکنے کا موسم تھا، تو اس نے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ میٹھا شیریں ایک پھل اتار کے لاؤ۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور انہوں نے پھل توڑا اور لایا، پیش کیا، تو مالک نے جب وہ پھل کھایا تو وہ کھٹا نکلا۔ فرمایا کہ یہ تو کھٹا ہے، جاؤ ایک اور لے کے آؤ۔ پھر گئے، دوسرے درخت سے لایا، چکھا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ فرمایا کہ یہ بھی کھٹا ہے، پھر تیسری مرتبہ بھیجا کہ جاؤ جا کر کسی دوسری درخت سے اچھا سا میٹھا شیریں پھل لے کے آؤ۔ تو گئے تو تیسری جگہ سے لایا، تو جب لایا تو ان کو دیا گیا تو انہوں نے چکھا، وہ بھی کھٹا۔ اس پر مالک کو غصہ آیا۔ مالک نے کہا کہ دیکھو 3 سال ہو گئے تو اس باغ کی نگرانی کر رہا ہے، اور 3 سال کے عرصے میں تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس درخت کا پھل میٹھا ہے اور اس درخت کا پھل کھٹا ہے، اور تو نگرانی کر رہا ہے اس کی، اور تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے۔ تو نے 3 مرتبہ لایا اور 3 مرتبہ کھٹا۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقا صاحب، آپ نے مجھے باغ کا چوکیدار رکھا ہے، پھل کھانے کے نہیں رکھا ہے کہ میں پھل چکھتا پھروں، کھاتا پھروں۔ اور یاد رکھیں
3 سال ہو چکے ہیں میں اس باغ کی نگرانی پر مامور ہوں، لیکن آج تک میں نے اسی درخت کا ایک آدھ پھل بھی اتار کر نہیں چکھا، نہ کھایا ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، توجہ نہیں کی، اور میں نے کھایا ہی کبھی نہیں 3 سال میں اس درخت کا پھل۔ اس پر اس کا مالک بڑا متاثر ہوا اور بڑا خوش ہوا، اور اس خوشی میں آ کر اس آقا نے اس اپنے یعنی نوکر کو، غلام کو، جو مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد بھی کیا۔ تو ان مالک کی ایک بیٹی تھی، تو کہنے لگے کہ اس بیٹی سے میں آپ کا نکاح بھی کرا دیتا ہوں، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اس کردار سے متاثر ہو کر، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا، اور وہ باغ بھی اس کو ہدیۃً تحفے میں دے دیا۔ اور پھر نکاح ہو گیا، شادی ہوگی، رخصتی ہوگی، تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام رکھا عبداللہ، جو مشہور ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ آپ دیکھیں کہ کس درجے کے پائے کہ وہ عالم محدث ہیں عبداللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیسا کمال سے نوازا اور نوازشات سے نوازا کہ انہوں نے اس میں باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، لیکن اس میں انہوں نے 2 نمبری نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک پھل بھی چکھنا گوارا نہیں کیا کہ مالک کی اجازت نہیں ہے اور مجھے نگرانی کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس کا کتنا بڑا صلہ دیا کہ وہ باغ بھی ان کو مل گیا، اور ایک لڑکی بھی مل گئی، اور پھر اس لڑکی کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ بھی دنیا میں نام چمکا گیا۔ تو اس لیے بھائی اخلاص کے ساتھ صحیح نیت سے کوئی نیکی کرو، اللہ رب العزت کئی گناہ کر کے آپ کو واپس لوٹائے گا۔